السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ کی طرف سے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں انسانی باڈی کے مختلف اعضاء کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ قیمتی پیدا کیا ہے اور بہت ہی پیارا بھی پیدا کیا ہے اور اپنا خلیفہ ہی بنایا ہے۔ اب انسان کے اندر کوالٹی کی بات ہونی چاہیے کہ کس انسان میں کوالٹی ہے خلیفہ بننے کی۔ یہ تو ہے انسان پر منحصر ہے کہ کتنا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور کتنا اس دنیا پر جی لگاتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کامیابی اسی بات میں ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے علاوہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اپنے پیارے اور لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، جیسے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول کی اطاعت کی۔ تو جو لوگ اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ انسانی باڈی کے اندر گردے کتنے اہم ہیں اور ان کا انسانی باڈی کے اندر کیا کردار ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، گردے جب خراب ہوتے ہیں نا تو یہ پھر خراب ہوتے ہی چلے جاتے ہیں تا آ کے ان کا کوئی مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ پھر بڑی تیزی سے خراب ہوتے ہیں۔ تو پھر مجبوراً ہر کسی کو پتہ تو نہیں ہے علاج کرنے کا، بلکہ اتنی بھی آگاہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کون سے جو ہے نا حکماء حضرات ان کا علاج کر سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ پھر لوگ بیچارے ڈائلسس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ڈائلسس کرواتے رہتے ہیں، حالانکہ ڈائلسس ان کا علاج نہیں ہے۔ جو ڈائلسس کیا جاتا ہے گردے اور خراب ہوتے جاتے ہیں، سکڑتے جاتے ہیں، سروسز ہوتا جاتا ہے کڈنیز کا اور یہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ تو آگاہی آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کے یورک کے اندر پروٹین کا اخراج ہونا شروع ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ گردوں کے خراب ہونے کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ بعض حضرات تو پروٹین کے اخراج کو کچھ بھی مسئلہ نہیں سمجھتے کہ نو پرابلم، کوئی بات نہیں، پروٹین خارج ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے۔ حالانکہ یہ پہلی سیڑھی ہے گردوں کے خراب ہونے کی۔ تو کیا ہوتا ہے، جسم سے پروٹین کا بذریعہ پیشاب اخراج ہے انسانی بدن میں ہر دم توڑ پھوڑ کا خود کار ایک سسٹم جو ہے، نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے پرانے خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور نئے خلیے وجود میں آتے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا میٹابولزم جو ہے ایک نظام وہ چلتا ہے۔ اس عمل سے بدن کے اندر سے فاسد اور ردی مادے جو ہیں وہ یورین کے ذریعے گندی قسم کی جو غلاظتیں ہیں وہ خارج ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان غلاظتوں کو
جسم سے خارج کیا جائے۔ چنانچہ سانس سے، پسینہ لینے سے اور دیگر فضلات کی صورت میں بدن سے وقتاً فوقتاً یہ فضلات جو ہیں یہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے پیشاب کا اخراج، یعنی یورین کا اخراج۔ پیشاب کی راہ سے زہریلے مادوں کا اخراج گردے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے گردوں کا شمار جسم کے انتہائی قیمتی اعضاء میں ہوتا ہے۔ یہ گردے کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ہر گردے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب میرے رب نے چھلنیاں لگا دی ہیں۔ دیکھا انسان، سوچ تو تیرے رب نے تجھے کتنا قیمتی بنایا ہے۔ 10 لاکھ چھلنیاں ایک گردے کے اندر میرے اللہ نے پیدا کر دیا ہے انسان۔ ان چھلنیوں سے صاف اور شفاف قسم کا اخراج ہوتا ہے، اور جو فاسد اور گندے مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کیا جاتا ہے، اور جو بالکل پرفیکٹ مادے ہوتے ہیں اور خون ہوتا ہے ان کو پھر اسی طرح نظام جو ہے دوران خون کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں، 24 گھنٹے میں تقریباً 180 لیٹر خون جو ہے یہ گردوں سے گزرتا ہے۔ یہ اسے چھان کر فالتو پانی اور زہریلے مادے الگ کرتے ہیں۔ 10 لاکھ چھاننیاں ایسی لگی ہوئی ہیں، تو فالتو مادوں کو، زہریلے مادوں کو خارج کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ خارج ہو سکے۔ گردے نہ صرف خون چھاننے بلکہ صاف اور صحت مند خون دوبارہ جسم میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف جسم میں نمکیات کا توازن قائم رہتا ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی قائم رہتا ہے۔ گویا یہ قدرت کی 2 چھوٹی چھوٹی چھلنی نما بہت بڑی مشینیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی انسان کے اندر لگائی ہیں۔ 10 لاکھ چھلنیاں، 10 لاکھ، 1-2 چھلنیاں مان نہیں ہیں۔ اس کا دنیا کے اندر ہم کسی چیز کو صاف کرنا ہو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3، 4 دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن 10 لاکھ اللہ نے چھلنیاں لگائی ہیں جو ہماری باڈی کے اندر فالتو اور فاسد گندے مادوں کو سیپریٹ کر کے خارج کر دیتی۔ تندرستی کی حالت میں گردوں سے پروٹین اور شکر کا اخراج نہیں ہوتا۔ قدرت نے گردوں کے خلیات کی بناوٹ اس طرح بنائی ہے کہ وہ صرف بیکار اور زہریلے مادے ہی خارج کرتے ہیں، جس کو نیفران سسٹم کہا جاتا ہے، اور پروٹین اور شوگر وغیرہ خون میں رہنے دیتے ہیں۔ لہذا جب کبھی پیشاب کی راہ سے پروٹین خارج ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ پیشاب کے راستے سے پروٹین جو خارج ہوتی ہے نا، تو یہ گردے خراب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اس کا ایک لیول ہے باقاعدہ باڈی کے اندر پروٹین کا، اور یہ لیول جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے۔ اگر یہ لیول برقرار نہیں رہے گا تو انسانی صحت خرابی کی طرف چلی جائے گی۔ تو وہ افراد جنہیں ذیابیطس یا بلڈ پریشر یعنی شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آخر کار اخراج پروٹین کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چنانچہ
مردوں اور عورتوں دونوں کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری باڈی سے کیا پروٹین تو خارج نہیں ہو رہی۔ یہ گردوں کا کافی لمبا باب ہے، اس پر کچھ دن بات ہوتی رہے گی۔ تو آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اپنی غذائی بے اعتدالی کو ختم کر دو۔ پروٹین تب خارج ہوتی ہے جب ہم غذائی بے اعتدالی کرتے ہیں، جب ہم فاسٹ فوڈ قسم کی چیزیں جو ہیں باڈی کے اندر حد سے زیادہ دھکیل دیتے ہیں، جب ہم ناقص غذائیں کھاتے ہیں، جب ہم گلی ہوئی سبزیاں استعمال کرتے ہیں، جب ہم اپنی غذا کو متبادل نہیں رکھتے۔ ہمیں اپنی غذا کو متوازن رکھنا پر چاہیے۔ جب ہماری غذا متوازن رہے گی تو ہم ان بیماریوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اپنی غذا کو مینٹین رکھیں۔ طب تو یہ کہتی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ۔ جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ کھانا مت کھائیں، چاہے 2 دن کیوں نہ گزر جائیں۔ تو اسی بیان کے دوران میرے ایک حکیم صاحب دوست ہیں، وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دل کے اندر اگر تحریک ہے، اس کو عضلاتی تحریک کہتے ہیں، جب دل میں تحریک ہوگی تو جگر میں تحلیل ہوگی، دماغ میں پھر تسکین ہوگی اور تلی میں تخدیر ہوگی۔ اسی طرح جب جگر کے اندر تحریک پیدا ہو جائے گی تو دماغ کے اندر تحلیل پیدا ہو جائے گی اور تلی کے اندر تسکین پیدا ہو جائے گی اور دل کے اندر تخدیر پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب دماغ کے اندر تحریک پیدا ہو جائے گی تو تلی کے اندر تحلیل پیدا ہو جائے گی اور دل میں تسکین پیدا ہو جائے گی اور جگر میں تخدیر پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تلی کے اندر تحریک پیدا ہو جائے گی تو دل کے اندر تحلیل پیدا ہو جائے گی، دماغ کے اندر تسکین پیدا ہو جائے گی اور جگر کے اندر تخدیر پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ آپ کا سوال تھا جو چاروں عضو پر میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو دوبارہ بار بار سن لینا اور اپنا مسئلہ حل کر لینا۔ تو ہر روز میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو لوگ نماز سے کوتاہی کر رہے ہیں اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں 5 نمازیں، 5 ٹائم اپنے رب کے سامنے جھکیں، اس کا شکر بجا لائیں۔ جو آپ کے بہن بھائی گھر کے اندر نہیں پڑھتے ان کو بھی ساتھ تلقین کریں کہ نماز ادا کریں۔ آخر میں دعا ہے آپ سب کے لیے، جو لوگ میرے بہن بھائی، چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، عورتوں، مرد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کا میرے ناظرین آپ کو کوئی پرابلم ہو
تو آپ الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ ہر قسم کا اللہ کی رحمت کے صدقے کامیاب اور بہترین علاج موجود ہے۔ آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، انشاءاللہ میرا مالک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔